اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا یہاں سے بیماری کا ذکر اور آپ کی وفات دنیا سے رحلت، اور آپ کا غسل، آپ کا روضہ اقدس میں رکھنا، آپ کی جنازہ، یہ تفصیلات اس باب میں بیان ہیں۔ خوب دھیان سے ذرا سنو، آپ کوئی بھی اگر ہیں، آپ کو یاد ہے سب یہ چیزیں، تو پھر بیان کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر غور سے سنو۔ مرض کا معنی کیا ہے؟ سمجھانا شاباش ہے۔ پھر تو مرض یمرض نصر ینصرو کے باب سے مرضن بسکون الراء، مرض یمرض مرضن، نصر کے باب سے مرضن بسکون الراء مصدر، معنی ہے انگلیوں سے پستان کا دبانا، انگلیوں سے پستان کو کے دبانے کو کہتے ہیں۔ مرض یمرض، علم یعلم سمیع اسمعو کے باب سے مرضن مصدر بفتح الراء، مرض یمرض مرضن، اس کا معنی ہے سبقت کرنا، آگے بڑھنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مرض یمرض مرضن مرضن، مصدر بفتح الراء بسکون، اس کا معنی ہے بیمار ہونا۔ اور مرض باب تفعیل سے مزید، وہ تو مجرد کے ابواب میں سے، اس کا معنی ہے علاج کرنا۔ مرضہ، اس کا معنی کیا ہے؟ مرضہ کا علاج کرنا، تیمار داری کرنا، غم خواری کرنا۔ مرض الامر، جب اس کو آپ اضافت کریں گے امر کی طرف، پھر اس کا معنی ہے سست ہونا، کاہل ہونا، کمزور ہونا۔ بات آگے بھی سمجھ۔ امرض باب افعال کے مزید باب افعال سے امرض،
مانا بیمار بنانا، یہ ہے مرض کے معنی۔ تو بیماری میں آدمی سست بھی ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، سمجھا؟ تو نبی علیہ السلام کی بیماری حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ پھر ازواج مطہرات کو بلایا، ان سے اجازت طلب کی کہ میں بیماری کے ایام دن حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں گزاروں۔ ازواج مطہرات نے اجازت دی کہ جہاں آپ چاہیں ایام مرض گزاریں۔ تو بیماری بدھ کے دن شروع ہوا، بیماری بدھ کے دن شروع ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے نبی علیہ السلام کے بازو کندھا دے کر آپ کو حضرت عائشہ کے گھر پہنچایا۔ ایام مرض حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں نبی علیہ السلام نے گزارا۔ مرض کے دن 13 دن ہے۔ ایام مرض کی تعداد 13 دن ہے۔ بدھ کو بیمار ہو گئے، بدھ سے بدھ 8، جمعرات اور جمعہ 10، ہفتہ اتوار 12، پیر 13۔ پیر کو نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت۔ تو ایام مرض کل کتنے ہیں؟ 13 ہے۔ شروع ہو گیا بدھ سے اور اختتام پیر کو۔ ان 13 دن میں جب بیماری سخت ہوتی تھی، نبی علیہ السلام نماز نہیں پڑھا سکتے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے۔ تو ان نمازوں کی تعداد کی صدیق اکبر نے پڑھایا ہے، ایک قول 17 ہے اور دوسرا قول 20 ہے کہ نبی علیہ السلام کے ایام مرض میں 17 دن آپ کے حیاتی میں یا 20 دن صدیق اکبر نے امامت کی، نماز پڑھایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیر کے دن بعد الزوال نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں اور حضرت عائشہ صدیقہ کی نوبت میں گھر بھی ہے عائشہ صدیقہ کا، نوبت باری بھی حضرت عائشہ صدیقہ کا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر نبی علیہ السلام ٹیک دیے ہوئے آپ کے روح پرواز کیا۔ تو سب سے پہلے خلافت کا مسئلہ کو صحابہ نے حل کیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ جمع ہو گئے،
خلافت پر مشورہ کہ کون خلیفہ. تو اس مشورہ میں کہ ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہو، ایک انصار میں سے ہو، دو خلیفہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک تشریف نہیں لائے تھے اس مجلس میں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب تشریف لایا، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ الائمۃ من قریش، خلیفہ قریش میں سے ہوگا. تو پھر سب نے صدیق اکبر کی بات کو مان لیا کہ پیغمبر کی یہ حدیث ہے. سارے متفق ہو گئے صدیق اکبر کے خلافت پر. سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. خلافت کا مسئلہ طے ہو گیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل کے بارے میں کہ کس طرح آپ کو غسل دیا جائے، کپڑوں میں یا عام مردوں کی طرح کپڑے نکال کر. اسی گفتگو میں تھے صحابہ کی نیند طاری ہو گئی سب پر. جب سب پر نیند طاری ہو گئی، گھر کے ایک کونے سے ایک طرف سے آواز آ گئی، ان اغسلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثیابہ، کہ نبی علیہ السلام کو کپڑوں میں غسل دے دو. تو جب یہ آواز آ گئی تو اسی آواز کے مطابق پھر نبی علیہ السلام کے قمیص مبارک کو نہیں نکالا گیا. قمیص پہنے ہوئی ہے، جو پہلے سے قمیص آپ کے جسم پر تھے، اسی قمیص میں آپ کو غسل دیا. غسل دینے والوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، فضل بن عباس، قاسم بن عباس، اسامہ بن زید، صالح مولا رسول، یہ ان حضرات نے نبی علیہ السلام کو غسل دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سینے پر ٹیک دیا، گود میں لیا نبی علیہ السلام کو. حضرت عباس اور فضل بن عباس یہ پانی ڈالتے تھے نہ، حضرت عباس اور فضل بن عباس یہ کروٹ تبدیل کرتے تھے نبی علیہ السلام. حضرت علی کے گود میں آپ کے سینے پر ٹیک دیے ہوئے حضرت اسامہ صالح مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی ڈالتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یغسلہ غیری، کہ مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی ہے کہ میرے سوائے اور کوئی آپ کو غسل نہ دے. حضرت علی نے فرمایا کہ میں غسل دوں گا، میرے بارے میں نبی علیہ السلام نے وصیت کی ہے. اور جب آپ غسل دے رہے تھے آواز آ گئی، ارفع طرفک الی السماء، آسمان کی طرف نگاہ کو رکھیں، نیچے نگاہ کو نیچے نہ کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وصیت ہے، میں غسل دیتا ہوں.
اور نبی علیہ السلام یہ فرمایا لا یرا احد عورتی الا طمست عیناہ، اگر میری ستر کو کوئی دیکھے گا تو وہ نابینا ہو جائے گا، اندھا ہو جائے گا۔ تو غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کہاں سے لائے؟ بیر غرس، کنواں تھا، پانی وہاں سے لایا گیا، وہ میٹھا پانی تھا۔ نبی علیہ السلام حیات طیبہ میں اسی کنویں سے پانی منگواتے، پانی پیتے سے استعمال کرتے۔ فرمایا کہ نعم البیر بیر غرس ہی من عجون الجنت ماؤها اطیب المیاہ، تو پانی بیر غرس۔ جب نبی علیہ السلام کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد آپ کی کفن، قمیص تو پہلے سے آپ کے جسم پر تھی، اسی قمیص کو جسم پر چوڑا گیا اور قمیص نہیں پہنایا گیا، نہ اس قمیص کو نکالا گیا، اور دو ردا اور ازار، لفافہ و ازار، دو اور چادر میں آپ کو کفنایا۔ کل کفن کی تعداد 3 ہے، ایک وہ قمیص، 2 چادر، ازار، لفافہ۔ اور رنگ کے لحاظ سے تینوں سفید، تو افضل بہتر بھی کفن میں سفید ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خود سفید کپڑا پہنا کرو اور مردوں کو بھی سفید کپڑوں میں کفناؤ، تو سفید کپڑا یہ افضل ہے، پہننے میں بھی سفید کپڑا افضل ہے۔ فیض الباری میں لکھا ہے سفید کپڑا یہ تسبیح پڑھتا ہے، جب میلا ہو تو پھر تسبیح پڑھنا اس کا منقطع ہوگا۔ سفید کپڑا کی خاصیت ہے تسبیح پڑھنا، جب تک کہ وہ صاف ستھرا ہے، جب میلا ہو پھر اس کا تسبیح منقطع ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے کفن کے کپڑے 3 اور رنگ میں سفید رنگ کے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس زمانے میں 2 آدمی قبر کھودتے تھے، ایک ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، دوسرا ابو طلحہ۔ ابو عبیدہ مکہ میں یہ قبر کھودتے تو شک کرتے، درمیان سے کھود کر کے میت کو رکھتے تھے۔ ابو طلحہ مدینہ میں قبر کھودتے تھے، وہ لحد بناتے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیجا کہ 2 آدمی، ایک ابو طلحہ کو بلانے کے لیے اور ایک ابو عبیدہ کو بلانے کے لیے۔ ابو عبیدہ کو تلاش کیا گیا، وہ نہیں ملے، تو ابو طلحہ کو بلایا گیا، وہ آ گئے۔
تو اس نے اپنا پھر کام کیا، لحد کا لحد بنایا۔ تو نبی علیہ السلام کا قبر مبارک روضہ اقدس میں لحد ہے، شک نہیں۔ تو لحد افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے لحد کو منتخب کیا کہ آپ کے لیے لحد بنایا گیا ہے۔ اگر شک بہتر ہوتا تو شک والا آدمی آ جاتا ہے کام والا۔ عیسائی یہ شک، یہ قبر کو شک بنا کے بیچ سے سمجھانا، کھود کر کے پھر لحد کے ایک طرف کنارے سے بیچ میں شک کر کے وہ بناتے ہیں، مردہ کو اس میں رکھتے ہیں۔ ہاں اگر کہیں زمین نرم ہو کہ لحد برداشت نہیں کرتا تو شک بھی کر سکتے ہو، اس میں رکھ کر کے پھر اس کے اوپر اینٹیں یا تختہ وغیرہ رکھ کے بند کرتے۔ بات آ گئی بھائی سمجھ میں؟ اب اس کے بعد مرحلہ ہے قبر کا۔ کہ قبر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کہاں بنایا جائے، جنت البقیع میں یا وہیں آپ کا جو حجرہ تھا اس میں؟ اس میں پھر صحابہ اختلاف میں پڑ گئے کہ بعض نے کہا جنت البقیع میں، بعض نے کہا حجرہ مبارک میں، بعض نے سکوت اختیار کیا۔ تو اسی گفتگو میں، اختلاف رائے میں، بعض مباحثہ میں صحابہ مشغول تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ منتخب ہو چکا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نبی کا قبر بنانا، وہیں اس کا روح قبض ہوتا ہے۔ یعنی جہاں نبی کا روح قبض ہوگا وہیں اس کا قبر بنے گا۔ اور یہ نبی کی خاصیت ہے، یہ بھی نبی کی خاصیت ہے کہ جہاں روح قبض ہوگا وہاں اس کا قبر بنے گا، یعنی جو اس کا گھر ہے قبر بھی وہی ہے۔ اب دوسروں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ گھر کو قبرستان بنائے، قبر بنائے۔ تو آج کل جو رواج بنا ہے کہ مدارس کے اندر محتمم کو دفن کرنے کا، بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک حصہ کو متعین کیا جائے قبرستان کے لیے، مخصوص قبرستان کے لیے، اس میں دفن کریں تاکہ تنہا ایک نہ ہو، کچھ اور بھی قبر۔ اس طرح ہمارے اکابر سے ثابت ہے۔ امروڑ شریف میں بھی اسی طرح مخصوص قبرستان ہے، دارالعلوم کراچی میں بھی اسی طرح، بنوری ٹاؤن میں بھی اسی طرح، بدرالعلوم رحیم یار خان میں بھی اسی طرح۔ تو
بہتر یہی ہے کہ ایک حصہ کو متعین کرے وہیں، تاکہ چند قبر بن جائیں، نہ کہ صرف اکیلے ایک۔ یہ تو نبی کی پھر خاصیت ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ پیر کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہے 12 ربیع الاول۔ پیر کے دن اور 12 ربیع الاول۔ پیدائش کے بارے میں اقوال مختلف ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اس وقت کیا کسی کو پتہ تھا کہ یہ کون ہے، کس مقام کا ہے کہ یہ تاریخ یاد کیا جاتا؟ تو اس لیے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ 2 ربیع الاول کا بھی قول ہے، 9 ربیع الاول کا بھی اس میں قول ہے، 12 کا بھی قول ہے، 22 تک کا بھی اقوال ہے۔ لیکن جب دنیا سے رحلت فرماتے اس وقت تو 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، جان نثار موجود تھے، تو ہر ایک کو اس تاریخ یاد کرنے کا اہتمام تھا۔ تو اس لیے 12 ربیع الاول وفات کے لیے اس میں اتنا اختلاف نہیں کہ جتنا پیدائش میں اختلافات ہیں۔ اگر بفرض محال اسی کو صحیح قرار دیا جائے کہ وفات بھی ربیع الاول کے 12، پیدائش بھی 12، تو اصول یہ ہوتا ہے کہ خوشی میں اگر غم آ جائے تو غم کو ترجیح دیا جاتا ہے، غم کے رسومات کو ترجیح دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کا شادی کا انتظامات پروگرام ہے، اسی دن میں اگر کوئی غم کا واقعہ ہو تو شادی کو پھر چھوڑ دیتے ہیں، خوشی کو چھوڑ دیتے ہیں، غم کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر یہ میلاد بھی ہے تو وفات بھی یہی ہے، تو پھر بھی تو خوشی کرنے کا جواز نہیں بنتا ہے کہ خوشی کریں۔ تو 12 ربیع الاول پیر کے دن میں وفات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دن پیر کا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش پیر کو، آپ کو نبوت ملی ہے وہ بھی پیر کو، ہجرت مکہ سے پیر کے دن، مدینہ پہنچے وہ بھی پیر کے دن، تو آپ کی وفات بھی پیر کے دن، زوال کے بعد۔ پیر کے دن زوال کے بعد نبی علیہ السلام کا وفات۔ بدھ کی رات کو بیچ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں، روضہ مبارک میں رکھا گیا۔ پیر کے دن زوال کے بعد منگل کی رات، منگل کا دن، بدھ کی رات۔ صحیح یہی ہے۔ غیر صحیح 3 دن کا روایت بھی ہے کہ 3 دن کا، وہ صحیح نہیں ہے، تو بلا تحقیق اس کو بیان کرتے ہیں۔ بدایہ نہایہ نے لکھا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کو بدھ کی رات، تو 1 دن ہو گیا، 1.5 دن، تو 3 دن نہیں ہے، 3 دن آپ کو رکھا نہیں گیا، سمجھا؟ پیر کے زوال کے بعد تو 3 دن کا جو کہتے ہیں وہ مرجوح روایت غیر صحیح روایت کو بیان کرتے ہیں۔ صحیح یہی ہے کہ پیر کے دن زوال کے بعد بدھ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس میں رکھا گیا۔ وہ بات آ گئی سمجھ میں یا نہیں؟
بات کو اچھی طرح سمجھو۔ پھر آپ کا جنازہ آج اسی پر بس کچھ تھوڑا یاد بھی کرو نا، تھوڑا یاد بھی کرو۔ مرض